کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ انسان کو اونھے منہ جہنم میں پھینکتی ہے. تو زبان استعمال کرنے سے پہلے آدمی 100 دفعہ سوچے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کیا. خود میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ میں تھا نا کہ اس پہ میں بولوں یا نہیں بولوں. میں نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بات میں نے بولنی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہیں بولوں. 50% یہ تھا کہ بول دینی چاہیے، 50% یہ تھا کہ نہیں بولنی چاہیے. تو جب بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا ہے تو بولنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوا ہوا ہے کہ نہ بولتا تو اچھا تھا. اور میں نے تجربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں 100% اطمینان نہ ہو جائے نا کہ یہاں بولنا ہی درست ہے تو اس وقت تک بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہ لو. تبھی شاعر نے کہا ہے ما ان ندمت علی سکوتی مرتن وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا. کہہ رہے میں زندگی میں بہت سے موقع پہ مجھے بولنے کا موقع رہا مگر میں خاموش رہا. ایسی خاموشی پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی، لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں بولا اور مجھے ندامت ہوئی کہ کاش میں خاموش رہتا. اسلام میں اصل ہے خاموشی. جب تک بولنے کی کوئی بہت واضح وجہ موجود نہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ اب نہیں بولا تو فتنہ ہوگا، اس وقت تک آپ خاموش رہیں، بولے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں یار؟ دیکھو زندگی ہمیشہ ایک اصول پہ گزارو، یہ سب کے لیے اصول ہیں. اور یہ فقہا نے فقہ میں اصول بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فقہا کا اصول ہے تو فقہ کا، لیکن یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز سوچا کرو نا تو اس میں یہ سوچو کہ اس میں اصل کیا ہے، اس میں اصل کیا ہے. جب تک اس اصل کے خلاف دلیل نہ ہو، مضبوط دلیل نہ ہو، اس اصل ہی پہ قائم رہو. تھوڑا میں ڈیفائن کروں گا تو بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی. ہر چیز میں اصل کیا ہے، جب تک اس اصل کے خلاف مضبوط دلیل نہ ہو آپ نے اس کے خلاف نہیں جانا. مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول ہے، آپ نے وضو کر لیا، ہو گیا نا وضو آپ کا. ابے بھائی وضو کر لیا تو ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی وہمی بیٹھا ہے تو اس کا تو شاید نہیں ہوگا، لیکن نارمل آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو. وہ ایک کسی نے پوچھا نا کہ تو بغیر وضو ہی نماز پڑھتا ہے یار، ایسے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو رہی ہے. تو وہ والا ہونا مراد نہیں ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو گیا نا. اب جب آپ آئے، 1 گھنٹہ گزر گیا وضو کیے ہوئے، اب آپ نماز کا ٹائم آ گیا، آپ کو وضو کرنا تو یاد ہے، اب آپ تردد میں ہو یار ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. تو شریعت کہتی ہے اصل کیا تھا؟ وضو. جب تک ٹوٹنے کا یقین نہ ہو آپ کیا سمجھیں گے؟ وضو باقی ہے. اب اس کے خلاف جب تک مضبوط دلیل نہیں ہوگی وسوسوں سے نہیں ٹوٹے گا. آپ نماز پڑھ لو، اللہ نماز قبول کرے گا. بالفرض اگر ٹوٹ بھی گیا ہوگا نا تو اللہ نماز قبول کر لے گا، اس لیے کہ آپ کو ٹوٹنا یاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے برعکس ایک اور مثال، آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے. اب نماز کا ٹائم آ رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں یار میں نے وضو کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو اصل کیا ہے؟ وضو نہیں کیا. جب تک کرنے کا یقین نہ ہو شریعت کہتی ہے آپ کا وضو بولو نا نہیں ہے. دونوں مثالیں الٹ ہو گئی نا. اصول ایک ہی ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان. اصل یہ ہے کہ جو چیز جیسی تھی ایز اٹ از ویسی ہی ہے، جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ ہو. تو اس سے فقہ کے بہت سارے مسائل فقہ نے حل کیے ہیں. آپ گئے تالاب، وضو کرنا ہے آپ نے، تالاب میں پانی ہے، امکان ہے بھائی کسی کتے نے پیشاب کر دیا ہو، کتے نے منہ ڈال دیا اس میں ہے، بھائی کسی نے کوئی گندگی پھینک دی ہو. تو شریعت کہتی ہے جب آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے نکلتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاک. وضو کرو، نماز پڑھو، پتلی گلی سے نکلو. ایسا نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر تحقیقات شروع کر دی یار کوئی کتا تو نہیں آیا تھا، ایسے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتے جا رہے ہیں. بھائی کتوں کی اپنی ایک دنیا ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے. ایک صاحب صبح صبح اٹھ کے نا، مجھے انہوں نے تحریر بھیجی، سوال بھیجا خط لکھ کے کہ مجھے رات کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے نائٹ فال تو نہیں ہوا، احتلام تو نہیں ہوا. تو میں صبح اٹھ کے شلوار اپنی چیک کر رہا ہوتا ہوں ایسے شیشے کے سامنے نا، یوں کوئی نشان تو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا یار یہ کتنی گھٹیا معیوب حرکت ہے، صبح صبح اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھنے جاؤ. بھائی کیوں؟ نائٹ فال میں اصل کیا ہے کہ نہیں ہوا. جب تک ہونے کا یقین نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہوا. بھائی ہر آدمی کو اصل تو یہ کہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے. تو یہ تھوڑی کہ
اب وہ شلواریں اٹھ کے چیک کر رہا ہے, تو کیا آگے ترقی کیا کرے گا بھائی تو؟ یہ آدمی ترقی کر سکتا ہے؟ یہ تو ساری زندگی اسی میں لگا رہے گا. آپ نے پیشاب کیا, قطرے ختم ہو گئے آنا, آپ نے استنجا کیا, پھر آپ نے وضو کیا, پھر آپ کو اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا, تو اصل یہ ہے کہ قطرے نہیں نکلتے. جب تک نکلنے کی دلیل نہیں ہوگی ہم کیا سمجھیں گے؟ نہیں نکلے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, دنیا میں ہر جگہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے. آپ کی اپنی جو لائف ہے نا, اس میں بھی اسی اصول پہ آپ چلیں گے. کلچر, اصل کیا ہے کہ انسان اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے. اب آپ کو یہ شبہ ہو گیا یار یہ کلچر صحیح ہے یا غلط ہے, جب تک غلط ہونے کی 100% دلیل نہ ہو کلچر کے اگینسٹ بولو نا, مت چلو. ہاں 100% جب دلیل آ گئی یار یہ کلچر غلط ہے, کیونکہ آپ خامخواہ میں کلچر کے خلاف چل کے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ آپ کیا ہے, کلچر ہے, کوئی بھی کلچر ہو سکتا ہے. اگر وہ نقصان دہ دو وجہ سے ہو سکتا. کلچر ایسی بات پر ہے جو آپ اس کو مذہب کا حصہ سمجھ رہے ہو, حالانکہ وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے. پھر بدعت ہونے کی وجہ سے غلط ہو جائے گا وہ, کہ لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, جیسے عید کے دن قبرستان میں جانے کا کلچر بن چکا ہے, لیکن لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں, فضیلت سمجھتے ہیں. ہم منع کرتے ہیں بھائی یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے, اس کو آپ اسلام میں آپ چیزوں کو ایڈ نہ کریں. اور بعض دفعہ کلچر یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ بدعت ہو, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. جیسے جہیز, اب شریعت نے فی نفسی ہی کوئی اپنی بیٹی کو تحفے دینا چاہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بھائی بیٹی ہے, آپ 25 لاکھ کا جہیز دے دو, تو شریعت میں کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی کو گفٹ دے سکتا ہے, تو جہیز کو ہم بدعت نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ شریعت سمجھ کے تھوڑی دے رہے ہو. لیکن یہ رسم ایسی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو ان دو جگہوں میں تو کلچر کے اگینسٹ. بارات کا کھانا بھی ایسا ہی ہے, شریعت میں منع نہیں ہے کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں لوگوں کو کھانا کھلا دے, لیکن یہ اس کے سائیڈ افیکٹ, شریعت میں تو ولیمہ ہے, بارات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے, لیکن اسلام اس کے خلاف بھی نہیں, کوئی بدعت بھی نہیں ہے نا, آپ اسلام سمجھ کے تھوڑی کھلا رہے ہو بارات کا کھانا, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کہ بیٹی کی شادی پہ اسلام چاہتا ہے کہ باپ کا خرچہ نہ ہو, اور آپ کی خرچ یہ ایک رسم بن چکی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو کلچر کے خلاف, آپ نے اس کلچر کے خلاف نہیں چلنا. بعض لوگ ایسی تقریریں کرتے ہیں بس کلچر کے, وہ تو آدمی بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے نا, وہ الٹا چل رہا ہوتا ہے. لوگ ایک معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے وہ آدمی, کہ یار یہ ہمارے گھر میں کوئی عجیب ہی چیز پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بات میں یہ سب کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اصل ہے کسی بھی بات کو سمجھانا ہے تمیز سے, اخلاق سے, اس کو اخلاق کی مٹھاس اس میں جتنی گھول سکتے ہیں گھولیں, چاہے ابا ہو چاہے بیٹا ہو. اصل میں باپ یہ سمجھتا ہے, ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی ہے تو میں جیسے چاہوں بات کروں اس سے, کیونکہ میری کیا ہے, بیٹی. یہ غلط ہے. آپ کا بچہ ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا شاگرد ہے, آپ کا ملازم ہے. اصل یہ ہے کہ آپ نے اس سے تمیز سے, اخلاق سے, مسکرا کے ہی بات کرنی ہے. اب کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار یہ اب تمیز نہیں, ابھی تو غصے والی بات ہے. تو پہلے سوچو کہ 100% جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اب غصے کے بغیر کام نہیں چل سکتا 100%, اس وقت تک آپ کے لیے غصہ کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم احتیاطاً بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دو لگا کے ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. دو لگا کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی سے بچہ سیدھا ہو جائے. ابے بھائی ہو سکتا ہے نہیں, آپ نے اخلاق کی انتہا کو پہنچ چکے, باقی تمام طریقے تربیت کے اولاد کے آپ نے استعمال کر لیے, سب کچھ ہو گیا. بچے کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لو نا, ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا اکلوتا بیٹا, وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے, میرے بیان میں بھی بچے کو بٹھاتے, خود بھی اس کی تربیت کرتے. بچہ چھوٹا تھا, اب وہ جب بالغ ہوا, قریب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, اچھا اکلوتا تھا, تو کہہ رہے میں تجھے مفتی بناؤں گا, تجھے عالم, ان کے خاندان میں علماء نہیں تھے, میں تجھے یہ بناؤں گا, میں تجھے بزرگ بناؤں گا. وہ ظاہر ہے اکلوتا بیٹا ہے تو باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اور بچہ بھی بڑا تمیز سے. او بھائی اس کیا ہوا ہے, یہ پرانا واقعہ ہے. تو مجھے ایک دن آئے, ایک دم جذباتی نہ, رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میرے بچے کی جیب سے لڑکی کی تصویر نکلی ہے. اب ظاہر ہے غم تو ہوگا انسان کو نا, یار میں کیا بنا رہا ہوں, کم بخت تو. اب ٹین ایجز لڑکا ہے, ظاہر ہے 13-14 سال کی عمر میں انسان کے جذبات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دم جذباتی, اور میں نے ان کو آرام سے بٹھایا, میں نے کہا دیکھو یہ ابھی بگڑنا شروع ہوا ہے, ابھی بگڑا ہے نہیں.
تو تمیز سے نا، آرام سے. ایک دم جذباتی ہو گیا، کوٹ دیا پیٹ دیا تو بچے کو پھر اسی میں سکون ملے گا. کہہ رہے یار یہاں تو سکون کیا ہوا ہے. جب بچہ ٹینشن میں آئے گا نا تو سکون کے لیے جا کے تکیے کے نیچے وہ تصویریں ہی دیکھے گا. فوج کوئی تصویر تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ ہو جائے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے 2 لگا دیا تو بچہ ایک دم خوف بیٹھ گیا، بھائی آئندہ یہ کام. امکان اس کا بھی ہے کہ 2 لگانے سے ہمیشہ کے لیے یہ عادت چھوٹ جائے. امکان ہے. اور بہت سے لوگوں کی چھوٹی عادتیں، ابا نے اسی وقت پکڑ کے کوٹ دیا، بچہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. لیکن سائیڈ افیکٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ بھائی اب تھپڑ لگائے بغیر فائدہ نہیں، اس وقت تک یہ اقدام نہیں کرنا. تو میں نے ان کو ریلیکس کیا، ٹھنڈا کیا. میں نے کہا بھائی آرام سے، تمیز. کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو سمجھائیں. میں بھی بیٹھتا ہوں، آپ بھی بیٹھیں، اس کو سمجھائیں بیٹا دیکھو یہ غلط عادتیں ہیں، ایک دفعہ لگ گئے تو. اور پھر یہ میں نے کہا یہ خود نہیں خراب ہو رہا، اس کو اس کے دوست، یہ چیزیں خود سے کبھی نہیں انسان کرتا. تو اسکول دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے، کس اسکول چینج کریں اس کا. آپ گھر میں جتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اسکول غلط ملا ہوا ہے، وہاں لڑکے یہ چیزیں اس کو دکھا رہے ہیں، تو تھوڑے دنوں میں ایسے بچوں کو اپنا ابا بیوقوف لگنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں یار دنیا تو یہ، اور ابا ہمارا کس ٹائپ کا ابا مل گیا ہم کو. ٹھیک ہے نا؟ اسکول چینج کر دیں. اور اسکول یہ کہہ کے نہیں چینج کرے تو یہاں بگڑ رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے. وہ پھر کیا کرے گا؟ کہے گا میرا ابا نا انٹرٹینمنٹ کی ساری چیزیں مجھ سے چھین رہے ہیں، تو اسکول تو وہ دوسرا ہوگا لیکن تعلقات یہاں. اس کو تھوڑا سا. لیکن یہ چیزیں جب انسان سوچے نا، جب ایک دم جذباتی نہ ہو جائے، پھر یہ سب چیزیں سوچے نا کہ اب کرنا کیا ہے. تو اللہ کا فضل ہو گیا، پھر وہ جذبات سے ہٹ گئے. انہوں نے پھر آرام سے، مارا پیٹا بھی نہیں، آرام سے. وہ بچہ ایسا ماشاءاللہ نیک پرہیزگار بنا، بہت اچھا بن گیا. عالم مفتی تو نہیں بنا لیکن اچھا بن گیا، انسان کا بچہ بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان کو یہ غم تھا عالم مفتی نہیں بنا. میں نے کہا یار جو انسان کا بچہ بن جائے اس زمانے میں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. چرسی نہیں ہے، ہیروئن چی نہیں ہے، اس کے بچے بن جائیں گے عالم مفتی انشاءاللہ. اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. یہ پرانا واقعہ ہے، 15-16 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو پھر اس کے میں نے کہا بچہ آپ نے نیت کر لی، بیٹا نہیں بنے گا تو اولادوں میں کوئی بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن جذباتی بننے سے نہ کوئی مفتی بنے گا کہ تو مفتی بن، بندوق لا کے بن انہیں چلا دوں گا تو بن جائے گا. کچھ بھی نہیں بنے گا بھائی. وہ تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شارٹ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل کیا ہے اسلام میں، عقل بھی کہتی اصل اخلاق ہے. بہت جہاں شدید مجبوری ہو وہاں جا کے سختی کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب ساس بہو کا کوئی تبصرہ آئے نا، کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے ساس صاحبہ، بہو کا تذکرہ چل نکلا، تو اصل یہ ہے کہ بہو کی برائی بیان نہ کیا جائے اگرچہ اس میں برائی ہو بھی. اصل کیا ہے بولو نا؟ اصل یہ کہ برائی کسی کی بھی بیان نہیں کرنی ہے. برے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں نا. ابے بھائی اتنے لوگ دنیا میں برے بھی ہیں تو آپ کیا بیٹھ کے برائیاں کرتے رہو گے؟ تو ساس کہہ سکتی ہے تو میری بہو ہے، یہ جب بری ہوگی تو میں تو برائی بیان کروں گا، برائی بیان کروں گی. تو بھائی یہ آپ کی بہو ہے اس لیے اب آپ نے برائی بیان نہیں کری، کیونکہ رشتہ ہے اس سے بیٹیوں کی طرح ہے. تو اب یہ رشتہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. گھر کی برائی کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. آپ نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہو کا بھی یہی حکم ہے. اصل یہ کہ خاموشی ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بولنا ہے. جب تک شدید مجبوری نہ ہو خاموش نہیں رہتے ہم. اصل تو یہ کہ میں اس کی برائی بیان کروں، میں بہو کی برائی بیان کروں، میں داماد کی برائی بیان کروں، میں سالے کی برائی بیان کروں، میں بیوی کی برائی بیان کروں، وہ بیوی شوہر کی برائی بیان کرے، میں ابا کی برائی بیان کروں، وہ اماں کی برائی. خاموش اس وقت ہوں گے جب بہت مجبوری ہونا کہ برائی بیان کرنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں. وہ خاموش ہوتے ہیں ہم ایس ایچ او کے سامنے. وہاں پولیس کی برائی ہم بیان نہیں، کہ مجبوری ہے بھائی، پکڑ لے گا مارے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے. الٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا معاملہ؟ جیسے وہمیوں کا اصل یہ کہ وضو ہر وقت ٹوٹ رہا ہے ان کا. وہمی جو ہے نا، وہمی جب وہ وضو کرتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ وضو باقی ہے، جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو اس وقت تک وضو باقی. وہمی الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اصل تو یہ کہ قطرہ نکل رہا ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے. وضو کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ دھو لیا، اصل یہ ہے کہ دھل گیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہی ہے. جب تک اب خشک ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ سمجھیں گے منہ دھل گیا ہے. لیکن وہمی کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منہ خشک ہے، جب تک مجھے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ پورا منہ میرا گیلا ہو چکا ہے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کے گواہی نہیں دیں گے اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ وسیم بھائی کا وضو ہو چکا ہے. ایک صاحب یہاں تک وہمی تھے کہ وہ تالاب میں وہ وضو کر رہے تھے، پہلے نلکے سے کیا، ان کو سمجھ اطمینان نہیں ہوا، پھر تالاب میں جا کے کرنا. وہ بعض مدرسوں میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا،
اس میں وضو کرنا شروع کیا, پھر نہیں ہوئے تو وہ انہوں نے خود واقعہ اپنا بتایا کہ میں نے جس لوٹے سے وضو کر رہا تھا, میں نے کہا یار اطمینان ہو نہیں رہا, تو میں نے وہ لوٹا جو ہے نا تالاب میں پھینکا, اور لوگوں سے کہا ارے میرا لوٹا, ارے میرا, اور یہ کہہ کے میں نے تالاب میں ڈبکی لگا دی. پورا زمین سے گھوم کے اوپر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میرا وضو الحمدللہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا جب تک ہونے کا 100% یقین نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہر چیز الٹی, تو اخلاق میں بھی یہی ہے. اصل تو یہ کہ بات تمیز, بات کرو تھپڑ سے, بات شروع کرو گالی سے. میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, پرانی بات ہے, پرانے واقعات یاد آتے ہیں. ایک رکشے والے سے ان کی گاڑی ٹکر ہو گئی, اترتے ہی رکشے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہت تیری ایسے. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے, پہلے آرام سے. کہہ رہے نہیں, آرام سے بات کی نا تو پھر یہ چڑھ جائے گا میرے اوپر. صحیح. اگر میں نے آرام سے, کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہے بدتمیزی. اصل کیا ہے, وہ یہ ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی سے تمیز سے بات, اصل تو بدتمیزی ہے, بات شروع کرو بدتمیزی سے. تو بھائی اصل تمیز ہے. ٹکر بھی ہو گئی, آپ کی غلطی بھی ہوگی نا, تو سوری کا ہی موقع دے دو اگلے کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں گاڑی میں کہیں گیا ہوں ڈیفینس کی طرف, مجھے کہیں کام تھا, تو ایک بڑی عمر کی خاتون تھی. میری گاڑی, وہ میں پارکنگ کے دوران وہ بیچاری کی گاڑی سے لگ گئی. وہ گاڑی سے اتری نا, کہہ رہی ہے میری گاڑی کا نیا کلر کی واٹ لگا دی, اور میری نئی گاڑی, اور یہ, اور وہ بولے جا رہی ہیں. میں نے کہا انٹی کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایک اور کیس نہ بن جائے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کا کیس چھوڑ کے انٹی تیرا باپ ہوگا انٹی. اب میں تو پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ میں بولوں کیا ان کو, خاتون بولوں, انٹی بولوں, بہن بولوں, کیا بولوں. تو خیر میں نے محترمہ بول دیا. میں نے کہا یہ تھوڑا بیلنس سا لفظ ہے. اب دیکھو ہم بھی جذبات میں آ کے انٹی بول دیتے ایک دم, تو گلے مسئلہ اور کیس, گاڑی گئی ایک طرف. تو میں بڑے سوچ کے, میں نے کہا سوچ سمجھ کے محترمہ ایسے کر کے میں نے بات کی. تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بھائی میرے سے, میں نے کہا میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو اب آپ بتا دیں, میں اس کو بنوا دیتا ہوں, میں پیسے دے دیتا ہوں, میں نے دل میں سوچا یار غلطی اس کی ہے, ان کی ہے, میری ہے, کیا کیا انسان ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, مجھے اب یاد نہیں ہوا کیا تھا. کہ اب کیا بحث کرے آدمی. تو میں نے کہا اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ پیسے دے کے پتلی ہو, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں نا. یہ واقعہ ہوگا 7-8 سال پرانا, اس وقت بھی لوگ بہت جانتے تھے. تو میں نے کہا جاننے والے نکلے, بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کیا پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس چکر میں کہ بھائی آپ مجھ سے ڈبل پیسے لے لیں. وہ ڈیفینس کی خاتون, ان کو پیسوں سے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھا کہ یار پیسے کیا, گاڑی تو گئی نا. تو میں نے کہا پورا کلر کروا دیتا ہوں میں اس کا, دوبارہ سے آپ کو یہ خطرہ ہے. ایک دفعہ کلر تو ہو چکا نا گاڑی پہ, آپ خود ہی کہہ رہی ہو کہ پوری نیا کر, تو ایک پورا کلر کروا دیتا ہوں, جان چھوڑو میری. ایسا نہ ہو کوئی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. وہ بولے جا رہی ہیں, تو وہی ہمارے ہاں اصل یہ ہے کہ پڈا سب کا ہے, یہ انٹی کی بات نہیں ہے, سبھی کا ہے یہ تو. وہ انٹی سے اگر آپ کسی انٹے سے ٹکراتے تو وہ تو منہ توڑ دیتا آپ سے, حقیقت بتا رہا ہوں. وہ تو پہلے تھپڑ مارتا, مکے مارتا, اس کے بعد بات شروع کرتا. وہی مجھے یاد ہے نا کہ ایک آدمی کہیں کسی کے یہاں رشتہ لینے چلا گیا. یہ ذرا بیچارہ چھوٹی قوم کا تھا, غریب تھا, وہ بہت بڑے لوگ تھے. اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اس کی شامت آئی ہوئی تھی. اب جب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا اور لڑکی کے والد نے اس کو گھر بٹھایا صوفے پہ, اس کو کیا پتا کس مقصد کے لیے آیا. یہ بہت بیچارہ لو لیول کا آدمی تھا, وہ بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ تھے. یہ سیدھا سادہ, اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, انکار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے, اس کو کیا پتا اتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو جب یہ صوفے پہ بیٹھا, اس کے دوست احباب بھی بیٹھے, تو بھائی سیٹھ صاحب نے پوچھا کیسے آنا, وہ کہہ رہے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا تھا. اس نے پکڑ کے کوڑ دیا اس کو. اب اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے, تو اس میں برداشت ہے. دیکھو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. یعنی اس کا کہنے کے تھے آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے, منہ سے نہیں بولتے. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے, اس نے پکڑ کے کوڑ. وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا, اس پر عمل کیا کہ اصل تو مار کٹائی ہے, اصل تو غصہ ہے, بہت سخت مجبوری میں. ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹ ہوتا نا,
پھر سیٹھ زبان سے انکار کرتا ہے کیونکہ پتا ہے اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا. تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے, اور بہت حلم, برداشت, بردباری, دیکھو کتنی بردباری اس میں, ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا, یہ کیا بات ہے یار, مار کوٹ کے کیوں بھیج رہے ہو, لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹ ہے, کوٹ اور کوٹے گا, تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے, یعنی آپ اس پہ ایگری, چلو ہی نکل یہاں سے. تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں, اصل محبت ہے, اصل نرمی ہے, بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے, شدید مجبوری.